अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हुदा जरीवाला। मैं इंटरनेशनल मीडिया को बिलोंग करती हूँ। मैं कई सारे मीडिया चैनल्स में एसोसिएटेड रही हूँ। BBC लंदन से मेरा एसोसिएशन रहा है। सऊदी टीवी चैनल 2 पर न्यूज़ एंकर रह चुकी हूँ। इंडिया के एक चैनल में जॉब कर चुकी हूँ। दुबई के एक न्यूज़ चैनल को हेड कर रही हूँ और कई सारे इंडिया के ऐसे नेशनल चैनल्स हैं जिस पर एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट में डिबेटर बैठती हूँ। फिलहाल मैं मौजूद हूँ जम्मू में, जम्मू की इस खूबसूरत सरजमीन से जहाँ पे 10 साल के बाद, पूरे एक डेकेड के बाद यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले मैं कश्मीर में थी। कश्मीर की जो चुनावी सरगर्मियाँ थी, वहाँ की जो इलेक्शन का माहौल था, सूरत हाल था, उसका जायजा लेके अब जम्मू में आई हूँ। आज इलेक्शन का लास्ट फेज है। जम्मू के मसले मसाइलों को जब मैंने समझा, यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत करी, यहाँ के जो इश्यूज हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनकी जो जम्मू वालों की मन की बात है, जब वो समझने की कोशिश करी तो मुझे खासे तौर पे ये अंदाजा हुआ है कि 370 के हटने के बाद लोगों की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। इनफैक्ट बद से बदतर हालात हो गए हैं। किसी तरीके का कोई काम हुआ नहीं है। जम्मू में इतने सारे ऐसे कोर बेसिक इश्यूज हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया है। कुछ मसले जो मुझे टॉप ऑफ द माइंड लग रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ जिक्र करना चाहती हूँ उनका। एक बहुत मेजर इशू जो जम्मू का है वो है दरबार मूव का। समर कैपिटल हो जाता था कश्मीर, विंटर कैपिटल होता था जम्मू। अब क्योंकि 10 साल से ये हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं ये दरबार मूव जो है वो लोगों की रोजगार के लिए एक खासे तौर पे मसला बन चुका है। दरबार मूव में ये होता था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। कहीं सारी ऐसी तादाद में गाड़ियां हैं जो कश्मीर से जम्मू आया करती थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बूस्ट मिलता था। जो यहाँ पे गवर्नमेंट की लोग हैं जो अपनी रोजगार इस टूरिज्म की वजह से चलाते थे, उसमें लोगों को खास तौर पे एक सहारा मिलता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये दरबार मूव हो नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मसला बना हुआ है। अगर आप इसके अलावा जम्मू के कोर बेसिक इश्यूज देख लें, हम सड़क पे बात कर लेते हैं। इतनी बुरी सूरत हाल है यहाँ की सड़कों की। कल ही का किस्सा है जहाँ पे एक दुल्हन अपनी बहन के साथ जा रही थी और सड़क इतनी खराब हो रही थी कि कहीं ना कहीं उसकी गाड़ी के साथ साथ वो खुद भी नहीं बची है, बहुत बुरी कंडीशन में है। तो ये एक मसला है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। न जाने ऐसे कितने मसले हैं। यहाँ की जो सरकार है उन्होंने जम्मू वालों को वंचित रखा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है उससे उन्होंने वंचित रखा। जो यहाँ के डोगरा कम्युनिटी है उनको किसी तरीके का जो स्कीम्स हैं, आप सिलेंडर मुफ्त स्कीम की अगर बात कर लें तो उसमें जो सब्सिडी मनी है वो लोगों को नहीं रिसीव हुआ है। उसके अलावा कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो सेंटर से जम्मू तक पहुंचती ही नहीं है। हेल्थ की अगर हम बात कर लें, जो आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनाया गया था यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए हैं। यहाँ पे लोगों को इलाज कराने के लिए इतनी समस्या होती है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम पे बस एक एम्स मौजूद है यहाँ पे, वो भी फुली फंक्शनल नहीं है। लोग कहाँ जाएंगे इलाज कराने के लिए? लोग अपने जो हेल्थ इश्यूज हैं उसका जो या तो दिल्ली लोग चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं। आप खुद अपने स्टेट में जम्मू में क्यों इस तरह के हॉस्पिटल्स नहीं बनाते जहाँ पे लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके? अगर हम बात कर लें रिक्रूटमेंट स्कैम्स की, इतने ज्यादा यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम्स हो रहे हैं। जेएन के पुलिस में अगर हम देख लें, वहां पे जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसमें जाके इतने सारे स्कैम्स हुए हैं। उसके अलावा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है वो उसकी पोजीशन के लिए स्कैम्स हुए हैं। जम्मू अखनूर हॉट बेड हुआ करता था इस चीज का, जहां पे ये सारी प्लानिंग हुई है। उसके अलावा आप कश्मीर को मिलिटेंसी फ्री करने की बात करते थे। आप कहते थे कि यहाँ पे सिर्फ स्टोन पेल्टिंग होती थी, यहाँ का यूथ इतनी ज्यादा जो हाइपर एक्टिव होता था। लेकिन आपने जम्मू की जो मिलिटेंसी है, जो यहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही है, जहाँ पे हमारे जवान मर रहे हैं, उसको कब एड्रेस करेंगे आप? जम्मू में आप लोग जो केसेस हैं आते हैं मीडिया के सामने, उसको आप हाईलाइट तक नहीं होने देते। जम्मू के इतने सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मिलिटेंसी इतनी हाई है और आज भी हमारे जवान बच्चे, हमारे आर्मी के पर्सनल्स वहां पे मर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। आप अगर एरियाज की बात करें, पीर पंजल हो गया, चिनाब हो गया, रियासी हो गया, कठुआ हो गया, हमपुर, संबा,
آج بھی یہاں پہ ایکٹیو ملیٹنسی کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتی ہے. اس کو آپ ایڈریس کریے گا, اس کی آپ بات کریے گا. جنتا کے سامنے آپ کشمیر کو بدنام کر کے جھوٹ مت پھیلائیے گا. ہمارے جموں میں جو اتنی پریشانی ہو رہی ہے اس کو بھی ساتھ میں ایڈریس کریے گا. اور ایک بہت بڑا جو ایشو ہے وہ ہے ڈرگز کا. ڈرگز میں آپ بچوں کو دھکیل دے رہے ہیں. ڈرگز اتنا زیادہ یہاں پہ موجود ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کتنے اویئرنیس سینٹرز کھولے, کتنی کیمپینز چلائیں, کتنے ڈرائیوز چلائے, کتنے سارے ایسے کاؤنسلنگ سیشنز ہیں جو کرے, تھراپسٹ کو آپ نے اویلیبل کیا. اتنا زیادہ یہاں پہ یوتھ ڈرگز میں جا چکا ہے اور یہی یوتھ پھر اب ڈپریشن میں جا چکا ہے. ڈرگز ایک بہت بڑا ایشو ہے جموں کے لیے, کشمیر کے لیے. جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے آپ ہمارے جو یوتھ ہے اس کو بچا نہیں سکیں گے. اور اس کا پورا ریزن ہے جو بے روزگاری ہے. اگر آپ بے روزگاری کو ایڈریس نہیں کریں گے, ان بچوں کو جابز نہیں دیں گے, جو بچے اسکول سے پڑھ کے ڈگریاں لے کے ایجوکیشن لے کے بھی ان کو اگر جابز نہیں مل رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ جموں کے ایشوز کو, کشمیر کے ایشوز کو نہیں سالو کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہیں نہ کہیں جموں والوں کے ہائی لائٹ نہیں ہوتے ہیں. جموں والوں کی یہ شکایت ہے کہ کوئی بھی اگر سکیمز یا پالیسیز ہیں یا ٹورزم کے نام پہ کوئی چیز ہے تو وہ کشمیر والوں کو مل جاتی ہے. حالانکہ کشمیریوں سے جب میں نے انٹریکٹ کیا, کشمیر میں گراؤنڈ جا کے میں نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھی, وہاں کی صورتحال دیکھی, تو کشمیریوں کو بھی کوئی وہ پالیسیز کا یا ایڈمنسٹریٹو جو ان کے کام ہونا چاہیے تھے وہ ملے نہیں ہیں. نہ جموں والے خوش ہیں نہ کشمیر والے خوش ہیں. آپ بات کر رہے ہو یہ چناؤ میں ڈوگرا سی ایم کی, آپ نے پورا چناوی کیمپین جو مرکز ہے, جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے, مودی جی, امت شاہ جی ہیں, انہوں نے پورا کیمپین صرف ایک ڈوگرا سی ایم پہ چلایا. ارے آپ کی سرکار بنی تھی نا, محبوبہ مفتی جی کے ساتھ الائنس میں بی جے پی آئی تھی نا یہاں پہ, تب کیوں نہیں بنا دیا آپ نے ڈوگرا سی ایم؟ تب تو آپ ہی کی سرکار تھی, آپ ہی کی مرضی تھی. تو یہ ساری چیزیں, چاہے ڈوگرا سی ایم ہو چاہے کشمیر کا سی ایم ہو, بات ہے میجورٹی کی. جس کی اکثریت ہوگی, جس کی میجورٹی ہوگی, وہی سی ایم آئے گا. اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر اگر سی ایم کوئی ڈوگرا سی ایم ہو یا کشمیر کا سی ایم ہو. بات ہے لوگوں کے مدعوں کو ایڈریس کرنے کی. یہ تمام جتنی پولیٹیکل پارٹیز آپ کے سامنے آتی ہیں, جنتا کے سامنے اپنے ووٹس بٹورنے کے لیے, ووٹ کی اپیل کرنے کے لیے آتی ہیں, یہ ویسے تو غائب رہتی ہیں, ویسے تو ان کے پاس ایشوز کنسرن کرنے کے لیے, ایشوز رکھنے کے لیے کہیں کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم 370 کے جو بات ہے, جو ایبروگیشن ہوا ہے آرٹیکل کا, 370 تمام کیمپیننگ آپ نے 370 پہ چلا دی. آپ نے لوگوں کے مسئلے کب ایڈریس کیے, لوگوں کو جا کے ان کی سمسیایں کب سمجھی؟ آپ نے یوتھ کو انگیج کیا, مہیلاؤں کو انگیج کیا. صرف اگر ہم مہیلا سیفٹی کی بات کر لیں, ہم نے دیکھا ہے پاکسو ایکٹ کے جو کیسز ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی کون بات کرے گا؟ ہم بات کرتے ہیں اگر کرپشن کی, تو ہر ڈپارٹمنٹ میں جتنے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں, کرپشن چرم سیما پر ہے. اس کو کب آپ ایڈریس کریں گے؟ آپ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں, آپ جموں والوں کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کے ایڈریس کو, ان کے جو کنسرنس ہیں ان کو تو ایڈریس کر نہیں پاتے, ان کے جو ایشوز ہیں اس کو سامنے رکھ نہیں پاتے. اس پہ مجھے علامہ اقبال صاحب کا ایک بڑا اچھا شعر یاد آ رہا ہے, عرض کرتی ہوں. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے, جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندے کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. یہ والی بات اس جموں کے چناؤ میں, کشمیر کے چناؤ میں, اس صورتحال پہ بہت بہترین طریقے سے بیٹھتی ہے, کیونکہ جنتا میں پریشانیوں کی جو انتہا ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کتنے سارے ایسے ایشوز ہیں جو اگر میں بات کرنے پہ آؤں تو یہ پریس کانفرنس, یہ میڈیا ایڈریس کم پڑ جائے گا. آپ ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں, آپ نے لوگوں کے زمینیں لے لی, گورنمنٹ تو ریہیبلیٹیٹ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ آگے جا کے ان کو, جو لوگوں کی آپ نے لینڈ گریبنگ کر لی ہے, ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ دیں گے آپ؟ ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ بات کرتے ہو جموں اینڈ کشمیر میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی, آپ باہر سے میڈیا والوں کو لے کے آ رہے ہو اور اس طرح کی ایک بڑی اسپیسیفک میڈیا بائٹس لے رہے ہو جس میں صرف وہ پوائنٹرز آپ آگے رکھ رہے ہو جیسے کہ یہ شو ہو کہ یہاں پہ ہندو مسلم کی ایکچوئل سمسیا ہے. جبکہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کسی کو نہیں فرق پڑتا کہ آپ کشمیری ہیں, آپ جموں سے ہیں, آپ مسلم ہیں, آپ ڈوگرا ہیں, آپ سکھ ہیں, آپ کسی بھی سماج کو بلونگ کرتے ہو, آپ کے ایشوز ایک ہی ہیں.
میڈیا والے اگر کمیونل لائنز پہ ہندو مسلم کر کے جموں اور کشمیر والوں کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی یہ گھٹیا منشا کامیاب نہیں ہونے دیں گے JNK کے لوگ۔ یہاں پہ آپس میں خلوص اور محبت ہے، جتنا کشمیری پنڈت کشمیر کے لیے امپورٹنٹ ہے، جموں کے لیے امپورٹنٹ ہے، اتنا ہی ایک مسلمان، اتنا ہی ایک ڈوگرا امپورٹنٹ ہے JNK کے لیے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو مذہب کے نام پہ بانٹنا بند کریے، نفرت پھیلانا بند کریے، کام کریے ان کے لیے، ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریے۔ آپس میں نفرت پھیلا کے آپ کو ووٹس نہیں ملنے والے، کیونکہ جموں کا ووٹر بہت جاگرت ہے۔ جموں کا ووٹر یہ جانتا ہے کہ ہم نفرت پہ ووٹ نہیں کریں گے، آپ کی یہ نفرت کا کاروبار یہ نہیں چلنے دیں گے۔ محبت کی دکان کھولیں گے، یہاں پہ محبت کی بات کریں گے، خلوص کی بات کریں گے۔ ہم اگر اتنے سارے مسئلے ہیں جموں کی، اگر ہم بات کریں، ہمیں انفراسٹرکچر صرف اور صرف جموں میں ملتا ہے۔ بیونڈ جموں آپ تھوڑا سا آگے چلے جاؤ، پیر پنجل میں، آگے ڈوڈا میں، یہ سارے اتنے بیکورڈ علاقے ہیں کہ ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، یہاں کوئی انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ڈسٹرکٹس کہیں سارے ایسے ہیں جموں کے آگے جن کے بارے میں لوگوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ پیر پنجل کا جو رینج ہے، جو بنیحال کا رینج ہے، وہ اتنے بیکورڈ علاقے ہیں جہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے، کوئی میڈیا والا وہاں پہ نہیں جانتا ہے، کیونکہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، روڈز کی سویدھائیں نہیں ہے وہاں پہ، لوگوں کے پاس میجر بجلی، سڑک، پانی نہیں ہے وہاں پہ، ہیلتھ نہیں ہے، کوئی آپ نے وہاں پہ اچھے سکولز نہیں بنائے، گورنمنٹ سکولز ایک کے بعد ایک بند ہوتے جا رہے ہیں، بچوں کو آپ شکشا پرووائڈ نہیں کرو گے، یہی مستقبل میں جا کے آپ کے ووٹرز بنتے ہیں، آپ کے فیوچر لیڈرز بنتے ہیں، آپ کی جو سوسائٹی ہے اس کا یہی بچے آگے جا کے ایک اہم حصہ بنتے ہیں۔ آپ ان کو اگر انیشیل سٹیج میں شکشا سے ونچت رکھو گے تو کیا فیوچر ہوگا جموں کا بھی اور کشمیر کا بھی۔ آپ اگر بات کرتے ہو ایپلز کی، جو ایک میجر یہاں کی ہارٹیکلچر ایک میجر کمیونٹی ہے، ایپلز اس کا ایک میجر بائی پروڈکٹ ہے، آپ ایپلز پہ GST لگاتے ہو، جو کشمیر سے ایپل آتا ہے، جو جموں میں آتا ہے، جو یہاں کے لوگ اس کو لے کے بزنس کرنا چاہتے ہیں، اس پہ GST لگا ہوتا ہے، لیکن ہندوستان کے باہر سے جو ایپل آ رہا ہے اس پہ کوئی GST نہیں ہے۔ تو کیوں آپ اپنے ہی لوگوں کا بزنس کا، یہ جو اسمال بزنس اونرز ہیں، ان کا کیوں آپ گلا گھوٹ رہے ہو؟ آپ ان کے روزگار کے لیے کیوں دشمن بنے ہوئے ہو؟ میری سرکار سے دلی گزارش ہے کہ جو ایپلز کے لیے ہائی وے سے ٹرک آتی ہیں ان کو نہ روکا جائے۔ ان ہائی وے پہ جو یہ ایپلز کا اپنا بزنس کرتے ہیں اس کو ان نیسیسرلی روک کے آپ یہ جو بزنس اونرز ہیں، بیچارے اسمال کاروباری ہیں جو اپنا بزنس چلانا چاہتے ہیں، ان کو نہیں روکیں۔ میں جموں کے کچھ بیکورڈ علاقوں میں گئی ہوں جو بالکل رینج، پاکستان کی رینج پہ، جو بارڈر رینج پہ کہیں سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ ایک بہت ایسی بیکورڈ کمیونٹی ہے۔ ہم گجرز کی بات کر لیں، ہم بکروالز کی بات کر لیں، یہ ایسی بیکورڈ کمیونٹی ہے جو آج بھی صرف اور صرف گائے اور شیپ کو چڑھاتے ہیں۔ ان کا بیسکلی یہی شیپ ریڈنگ کا بزنس ہوتا ہے۔ ان کے پاس آپ نے ٹیوب ویلز کی کوئی سویدھا نہیں دی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ٹیوب ویلز میں پانی نہیں آ رہا ہوتا ہے، بجلی تو، سڑک تو بہت دور کی باتیں ہو گئیں، اس پہ تو آپ بات ہی نہیں کرتے ہو، لیکن پانی جو ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے، آپ نے ان کو پانی تک، ان کے ٹیوب ویلز پہ پانی تک پرووائڈ نہیں کیا ہے، ان کی بات کون کرے گا؟ یہ اتنے بیکورڈ گاؤں ہیں جو بالکل بارڈر پہ لگتے ہیں، ان کے پاس کوئی سویدھا گورنمنٹ کی جموں سے آگے پہنچ ہی نہیں پاتی ہے۔ جب جموں والے اتنے پریشان ہیں تو یہ بیکورڈ ایریاز والوں کو کب آپ ایڈریس کرو گے؟ بہت سارے ایسے مسئلے ہیں۔ ٹورزم کی اگر ہم بات کر لیں، 370 کے بعد ٹورزم کم ہوا ہے، کوئی اس میں بڑھوتری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جموں میں جو ٹورسٹ آتے تھے، جموں کے لیے آپ نے ٹرینز کی جو سویدھا کہتے تھے، آپ کی ٹرین لائن یہ ہمارا لاسٹ کارنر ہے، لاسٹ پوائنٹ ہے، پتہ ہی اللہ ہی جانے کب یہاں پہ ٹرینز کی سویدھا آئیں گی۔ مہنگائی کی بات کر لیں، 10 سالوں میں مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے، بڑھی ہے ہر چیز میں، چاہے لینڈ کی مہنگائی کی بات کر لیں، چاہے کسی اور چیز کی بات کر لیں۔ الیکٹریسٹی کے لوگوں کے بلز اتنے زیادہ ہیں پچھلے 10 سال میں، اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ اس میں کب بات ہوگی؟ سرکار کو چاہیے، مرکز کو چاہیے، بھارتیہ جنتا پارٹی کو چاہیے کہ لوگوں کے کور ایشوز کو ایڈریس کریں، آ کے لوگوں کے بیچ گزرے، بیٹھیں، بات کریں، ان کی سمسیاں سمجھیں، تب جا کے کہیں کوئی کام ہوگا۔ کوئی بھی اور پولیٹیکل پارٹی جو آتی ہے وہ جب تک آپ سے بات کر کے، آپ کے بیچ بیچ بیٹھ کے آپ کے جو ایشوز ہیں اس کو نہیں سمجھے گا، تب تک آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ میری آپ لوگوں کے چینل سے جو بھی دیکھ رہا ہے، دلی خواہش ہے، دلی گزارش ہے
जो जनता मुझे देख रही है उनसे कि आप अपने लोकल लीडर्स को बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से चूज करें। अभी ये विधानसभा चुनाव का जो भी रिजल्ट आएगा, आगे जाके आपके लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, उस चुनाव में आप बहुत सोच समझ के अपने लोकल लीडर्स को चुने, क्योंकि यही जाके आपकी आगे आवाज बनते हैं, न सिर्फ म्युनिसिपैलिटी में, न सिर्फ लोकल बॉडी में, बल्कि आगे जाके विधानसभा और लोकसभा में भी इन्हीं लीडर्स के थ्रू आप अपने काम करवा सकते हो, अपनी आवाज सामने रख सकते हो, अपनी समस्याओं को सामने रख सकते हो। मैं एक बार फिर जम्मू के जो निवासी हैं, कश्मीर के जो निवासी हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे जो बेसिक ग्राउंड रियलिटी है, जो यहाँ की सूरत हाल है, उसको समझने में मेरी बहुत मदद करी। आप सबको एक बार मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि 10 साल लगे, 10 साल के बाद ही सही आप यहाँ पे एक जो सेलिब्रेशन माना जाता है वोटिंग को, ये वोटिंग का आपका संवैधानिक हक है, आप वोटिंग करने जरूर जाएं। आज इलेक्शन का लास्ट फेज है, जो आपके आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन है, जाके तादाद में वोट करिएगा, अपने लीडर्स को सही तरीके से चुनिएगा। वोटिंग को बॉयकॉट करके वो जो एक मानसिकता बनी हुई थी, उस मानसिकता से ऊपर उठ के वोटिंग करिए, क्योंकि ये एक ही दिन है जब आपका वोट और मोदी जी का वोट बिल्कुल एक बराबर होता है। मैं अपनी बात से बिल्कुल खत्म करूंगी इस शेर को बोल के। इकबाल साहब का जो शेर है मुझे याद आ रहा है, अर्ज किया है, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं, तेरे आगे आसमां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इम्तिहान और भी हैं, इम्तिहान और भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।